تو کیا حال ہے ویورز؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلے میں آج آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا آپ لوگوں نے کبھی رات کے 3 بجے کوئی انجان نمبر سے کال ریسیو کی ہے؟ اگر نہیں تو شکر ادا کرو، اور اگر ہاں تو دعا کرو کہ یہ کال دوبارہ نہ آئے. یہ کہانی ہمارے ساتھ عظیم نے شیئر کی ہے، اور عظیم کہتا ہے یہ واقعہ آج بھی میرے دماغ میں تازہ ہے، جیسے کل ہی کی بات ہو. یہ کوئی عام رات نہیں تھی، اور نہ کوئی عام کال تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صرف ایک فون کال میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی. عظیم کہتا ہے کہ یہ ایک عام رات تھی، لیکن یہ کچھ عجیب تھی. درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور کھڑکی کے پردے بار بار ہل رہے تھے. میرے کمرے میں بس ایک چھوٹا سا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، اور میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا. میں سوتا جاگ رہا تھا. پھر اچانک فون بجنے کی آواز آئی. میں چونک کر اٹھ بیٹھا. پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بس فون کی اسکرین کی روشنی تھی جو بار بار چمک رہا تھا. انہون کالر. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے. میں نے جگتے ہوئے فون اٹھایا اور آہستہ سے کال ریسیو کی. ہیلو. دوسری طرف مکمل خاموشی تھی. میں نے پھر کہا، ہیلو، کون ہے؟ پھر اچانک دوسری طرف سے ایک ہلکے سے سانس کی آواز آئی. دوسری طرف کوئی تھا. میں سانس روک سننے لگا. یہ عام سانس نہیں تھے. یہ گہرے، بھاری اور خوفناک سانس لینے کی آواز تھی، جیسے کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہو اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو. میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. کون ہو؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ میں نے تھوڑا غصے سے کہا، اور پھر ایک بہت آہستہ مگر واضح سرگوشی سنائی دی. تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے. فون بند ہو گیا، اور ایک خاموشی چھا گئی. خاموشی جس میں کسی کی موجودگی کا احساس تھا. میں کانپتے ہوئے فون کو دیکھنے لگا. میرا ہاتھ پسینے سے بھر چکا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بس ایک مذاق تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. شاید یہ بس ایک رینڈم کال تھی. شاید یہ کوئی دوست میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا. لیکن پھر دروازے کے نیچے سے ایک سایہ گزرا، اور فرش پہ قدموں کی آواز آنے لگی. میں نے فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا. کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن میں نے واضح طور پہ کچھ دیکھا تھا. کوئی یا کچھ میرے دروازے کے نیچے سے ہلکی ہلکی حرکت کر رہا تھا. فون دوبارہ بجا، اور اس بار زیادہ خوف تھا. میرا دل جیسے رک گیا ہو. اب کی بار خوف زیادہ شدید تھا. لیکن میں نے پھر بھی ہمت کر کے فون اٹھایا. ہیلو. دوسری طرف پھر وہی خاموشی، لیکن اس بار ایک اور آواز تھی، جیسے کوئی دبے دبے قدموں سے چل رہا ہو. پھر وہی سرگوشی، لیکن اس بار زیادہ قریب اور زیادہ خوفناک. میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں. مجھے لگا جیسے میرا خون جم گیا ہو. تم ابھی اپنے بستر پر ہو. میں نے فوراً فون بند کر دیا اور بستر سے نیچے کود گیا. میں نے کمرے کی ہر چیز کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا. کچھ نہیں تھا، لیکن وہ خوف، وہ احساس اور وہ سایہ. میں جانتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. پھر دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی. میں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور دروازے کے پاس جا کر کان لگا دیا. دوسری طرف کوئی تھا. میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی. پھر ایک سرگوشی، لیکن اس بار دروازے کے دوسری طرف سے، جیسے کوئی دروازے سے اپنا منہ لگا کر بول رہا ہو، میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولو. پھر دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے موڑنے کی آواز آئی. میرا دماغ سن ہو چکا تھا. میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر
اپنے ایک دوست کو کال ملا دی۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کے اپنے ایک دوست کو کال ملانے کا سوچا، لیکن فون کی بیٹری 0 ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ بیٹری ابھی تو 50% تھی۔ پھر ایک دم سے لائٹ جلنے بجھنے لگی، کمرے میں ایک عجیب سی بے سکونیت پھیل گئی۔ دروازے پہ پھر دوبارہ دستک ہوئی، پھر دروازے کے نیچے سے سیاہ دھواں اندر آتا نظر آیا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا، جیسے روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہو۔ پھر دروازہ خود بخود کھلنے لگا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اگلے دن صبح جب میں جاگا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور فون میز پر رکھا ہوا تھا۔ بیٹری پوری 50% تھی۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی ہی کوئی تھا؟ اگر کبھی رات کے 3 بجے آپ کے فون کی گھنٹی بجے تو آپ کیا کریں گے؟ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اسے ایٹ لیسٹ 10% کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔